چھیڑخانی کی عادت ہمارے پاس نہیں ہے، پہلے سے بھی چلتی تھی. تو اللہ والوں کو چھیڑنے کا مزاج ہوتا تھا. جیسا کوئی جماعت کے ساتھی کہتے ہیں تو بہت سارے جماعت کے مخالف کہتے ہیں آگا بارے ٹنڈا آگا آگا ٹنڈا آگا. جماعت کے ساتھیاں جو دین کا کام کریں گے، ایمان کا کام کریں گے، اصلاح کا کام کریں گے، اچھائی کا کام کریں گے، ٹنڈا ہو گیا. جو شرک کا کام کرے، جو بدعت کا کام کرے، جو ناجائز کا کام کرے، جو قوالیوں کا کام کرے، اسے تو میں لنگڑا کہتا ہوں. لنگڑا برا ہے کہ ٹنڈا برا ہے؟ یقیناً لنگڑا برا ہوتا ہے. تو جو حق کا کام کرے وہ ٹنڈا ہو گیا، جو ناحق کا کام کرے وہ سیدھا ہو گیا. تو بہرحال چھیڑخانی تو ہمیشہ ہوتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو چھیڑا کرتے تھے کبڑے کبڑے بنگے بنگے بول کر. تو کسی نے مرید نے حضرت سفیان ثوری سے پوچھا کہ حضرت یہ جوانی میں آپ کی پیٹھ کھم گئی ہے، آپ جھک گئے ہیں، بوڑھوں کی طرح ہو گئے، آخر کیا وجہ ہے حضرت کہ یہ جوانی میں آپ کی پیٹھ کھمبی ہو بنگی ہو گئی ہے؟ کیا بون ٹی بی آ گئی آپ کو ہڈیوں کی ٹی بی آ گئی ہے؟ حضرت نے کیا جواب دیا؟ نوجوان میرے کان کھول کر نہیں، کان پھوڑ کر سن. تیری جوانی قرآن سننے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے، تیری جوانی تراویح پڑھنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے. کیا خاک تو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے؟ کیا خاک تو افطار کر رہا ہے؟ کیا خاک تو سحر کر رہا ہے؟ تیرا روزہ تجھے نمازی بنایا نہیں تو کہاں تجھے متقی بنائے گا؟ تیرا روزہ تجھے نمازی نہیں بنایا. آج اس سال کا رمضان تیرا روزہ تجھے نمازی نہیں بنایا. کتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، پورے گوری پالیا کے مساجد، پورے بنگلور کے مساجد، پورے کرناٹک کے مساجد. آج جمعہ دیکھیں گے بکرے اور بیل کی ڈڈی نہیں اتنی جام پیاک ہوگی جتنا کہ ہمارے اللہ کے گھر اور مساجد جام پیاک ہوتے ہیں. مجھے معاف فرمائے، زبان کا لہجہ میں سخت استعمال کر رہا ہوں، لیکن افسوس ہوتا ہے کیا آج کا مسلمان یہودیوں سے بھی بدتر؟ کیا آج کا مسلمان نصرانیوں سے بھی بدتر؟ کیا آج کا مسلمان گائے کا موت اور پیشاب پینے والے سے بھی بدتر؟ کیا آج کا مسلمان پتھر کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک کر اس پتھر کو حقیقی خدا سمجھنے والے سے بھی بدتر ہو گیا کہ رمضان جیسے مہینے میں مسلمان فرضوں کو بھی چھوڑتا ہے، پورے سال میں ایک مرتبہ رات کے 20 رکعت کی تراویح کو بھی ختم اور فنا کرتا ہے. تیری نوجوانی جب نماز کے لیے کام نہیں آئی تو جہاد اور سر کٹانے کے لیے کہاں کام آئے گی؟ سن سینہ تھام کے سن حضرت موسیٰ کا واقعہ. غیرت ہے تو آج ایسا توبہ مار تیرے گال پر تیرے ہاتھ کے انگلیوں کے نشان بیٹھ جائے. غیرت اور شرم کا ایک دانہ ہے. آج عہد کر لے تو کہ خدا کی قسم پوری زندگی تو دور کی بات ہے، کم سے کم رمضان کی تراویح کی ایک رکعت بھی نہیں چھوڑوں گا. آج کل بولے تو برے ہو گئے ہم لوگ. 10 دن کی تراویح، 20 دن کی تراویح، 6 دن کی تراویح، 6 دن میں قرآن ختم، 10 دن میں قرآن ختم، 15 دن میں قرآن ختم. مذاق اور کھلونا بنا لیا قرآن کو بھی، تراویح کو باپ کی جاگیر بھی نانا کی پراپرٹی سمجھ گیا قرآن اور تراویح کو. تیری سہولت کے لیے قرآن کو یوز کر رہا ہے، قرآن کے واسطے تجھے یوز ہونا ہے. پہلے یہ فیصلہ کر، کسی مولوی اور مفتی سے جا کر پہلے پوچھ کہ تیری سہولت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ یہ قرآن کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تجھے قرآن کے لیے پیدا کیا گیا ہے، قرآن تیرے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. 10 دن میں تراویح، 20 دن میں تراویح، 6 دن میں تراویح. کیا بھائی قرآن ختم کر ڈالے ہم لگا ہو گیا قرآن ختم. اب کیا ہو گیا؟ چھاتی نکالی ہوئی بکری اور چھاتی نکالا ہوا کتا جو بیمار ہو کر گھر میں وفاداری کا کام جو کر نہیں سکتا، اس کتے کو جیسے گھر والے چھوڑ دیتے ہیں ایسے چھوٹ جاتا ہے. کیا بھی تراویح کے وقت میں تمہیں ہوٹل میں، تراویح کے وقت میں تمہیں دکان میں، تراویح کے وقت میں تمہیں بزنس میں؟ نہیں حضرت، میرا قرآن ختم ہو گیا ہے. قرآن الگ چیز، تراویح الگ چیز. تو تراویح میں قرآن نہ پڑھ، علم طرح سے تراویح پڑھ لے، لیکن جماعت کے ساتھ رمضان المبارک میں تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. شادی محلوں میں انتظام، کمپلیکسوں میں انتظام، یہاں مسجد کے صفیں ماتم کر رہی ہیں، یہاں مسجدیں بیواؤں کی حیثیت اختیار کر لی ہے، مسجد کے فرشتے بددعا کر رہے ہیں، تو کمپلیکسوں میں شاید تراویح کا انتظام کر رہا ہے، تو شادی محلوں میں تراویح کا انتظام کر رہا ہے، تو دکان
دن میں تراویح کا انتظام کر رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 6 دن کے بعد تراویح معاف ہو گئی, 10 دن کے بعد تراویح معاف ہو گئی ہے. افسوس میرے نوجوان دوستوں, بعض مسلمان تو ایسے کہ قرآن ختم کر تراویح چھوڑتے ہیں, تو بعض مسلمان ایسے ہیں کہ تراویح ہی پڑھتے نہیں. افسوس ہوتا ہے کہ 10 دن جیسے ہی ختم ہوتے ہیں, ارے 10 دن نہیں جی, پہلے دن سے تراویح کا اعتبار نہیں. اب دیکھو بنگلور کے پورے مسجدیں فل ہی کی نہیں؟ بولو ذرا سب بھی مل کر, ہے نہیں؟ بنگلور کے پورے مسجدیں اس وقت جا کر دیکھیں گے آپ, رحمانیہ مسجد, سبحانیہ مسجد, جامعہ مسجد, دوسرے جامعہ مسجد اور سٹی کی جتنے بھی مسجدیں لیں گے, مسجد فل ہو کر باہر آ کر ہی آدمیاں. اس کا مطلب کیا؟ مسجدیں کم مصلیہ زیادہ, یہ اتنا مطلب. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی مسجدوں کی ضرورت ہے, ابھی صف بنانے کی ضرورت ہے, ابھی مسجدیں بنانے کی ضرورت ہے. مسجدیں چھوٹی بن رہی ہیں, مصلیہ اور نمازیہ زیادہ ہو گئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہی مجمع ہمارا تراویح میں کہا جاتا ہے, یہ مجمع ہمارے عصر کی نماز کو کہا جاتا ہے, یہ مجمع ہماری مغرب کی نماز کو کہا جاتا ہے. فجر کی نماز میں میں نے ایک ذمہ دار ساتھی سے پوچھا کتنے لوگ آتے ہیں؟ حضرت گراؤنڈ فلور بھر کر اوپر کے 2-3 صفحہ بھی بھر جاتے ہیں. اس کے اوپر رمضان کے فجر میں یہ حال, رمضان کے ظہر میں یہ حال, رمضان کے عصر میں یہ حال. سینہ تھام کر سنو, حضرت موسیٰ کے پاس ایک عورت آتی ہے, پورے غور سے سنو. اگر عمل کرنا نہیں ہے میرے بھائی, جیسے حضور کے زمانے میں مشرک کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے, تو بھی ڈال لے, کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا. اگر سننا ہے عمل کی نیت سے سن لے. حضرت موسیٰ کے پاس ایک عورت آتی ہے, آ کر کہتی ہے کہ موسیٰ مجھ سے 2 بڑے گناہ ہو گئے. کتنے گناہ؟ 2. ایک گناہ کیا موسیٰ؟ میں نے زنا کر دیا. دوسرا گناہ کیا؟ اس زنا سے بچہ ہوا اور اس بچے کو میں نے قتل کر دیا. 2 گناہ بھی کیسے گناہ معلوم؟ تعجب نہیں ہوتا ہم نا کہ یہ دونوں 2 گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. چلو زنا الحمدللہ پورے بچے ہوئے ہیں, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی بھی حفاظت فرمائے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زنا نہیں کرے گا, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, زنا کے قریب تک نہ جاؤ. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ زنا کرو نو کو. شراب کے بارے میں بولا کہ شراب پیو نو کو, لیکن زنا کے بارے میں یہ نہیں بولا کہ زنا کرو نو کو, نہیں بولی اللہ تعالیٰ, بلکہ بولتا ہے کہ زنا کے قریب بھی. مطلب کیا؟ کہ زنا ایسا برا عمل ہے, کرنا تو دور کی بات, قریب جانے والا بھی گنہگار ہو جاتا ہے.